اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کبھی اپنے وعظ میں کہا کرتے تھے، کبھی سواری لیٹ ہو جاتی ہے اور کبھی سوار لیٹ ہو جاتا ہے، تو ان کا یہ جملہ مجھے بھی یاد آیا کہ یہی کچھ میرے ساتھ بھی آج اتفاق ہوا، تو مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ یاد آ گئے کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور گزشتہ امریکی صدر سے سابق ایک بار پوچھا گیا تھا تمہاری زندگی میں حیرت انگیز بات کون سی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ امریکی پریسیڈنٹ، اس کے سامنے دنیا کے بیسیوں واقعات، حالات، حادثات ہیں، جو کچھ وہ پلان کرتے ہیں، جو کچھ وہ تدبیریں کرتے ہیں، تو اس نے ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، انپریڈکٹیبلٹی۔ میری زندگی میں جو حیران کن چیز ہے کہ میں پلان کچھ کرتا ہوں، ظاہری اسباب کچھ ہوتے ہیں، ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، مگر وہ کر نہیں سکتا میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، بظاہر سارے حالات ہونے کے باوجود اس پر میں نہ پیش قیاسی کچھ کر سکتا اور نہ مجھے معلوم ہے کہ میرا پلان ناکام کیوں ہو رہا ہے، بظاہر کوئی سبب بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی کو ایک جملہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے عام طور پر، تو انہوں نے کہا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ میں تو پلان کر چکا تھا، پھر وہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ تو کون ہے جو وہ پلان کو توڑنے والا ہے؟ تو جو امریکی پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی تھی، اس کو سابقہ طور پر ایک اچھے انداز سے یہ کہا گیا تھا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ امریکی پریزیڈنٹ نے رب کا نام نہیں لیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو میرے پلان کو توڑ سکتی ہے، جو میرے منصوبے کو توڑ سکتی ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ قضاء و قدر پر۔ قضاء و قدر ایک ایسی چیز ہے جس پر ایمان یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب چاہے جو چاہے وہی نافذ ہوتا ہے۔ ہم اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں، تدبیر کر سکتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ایک مومن چاہے حالات کچھ بھی ہوں، سچویشن کوئی بھی ہو، اس پر راضی رہتا ہے، غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر آپ تدبیر کرتے ہیں، وسائل اختیار کرتے ہیں، یہ توکل کے مطابق ہے کہ آپ وسائل، سورسز استعمال کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جو چاہے، جیسے چاہے ویسے ہی ہوگا۔ جیسے توکل کے بارے میں کچھ لوگ ایک ایکسٹریم خیال یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور وسائل کیا، چھوڑ دو اللہ پر، نکل جاؤ اللہ کے لیے، اور جو چاہے اللہ وہ سب کر لے گا، یہ ایک انداز۔ دوسرا انداز، آپ اپنی گاڑی کو ٹھیک رکھیے، اپنی گاڑی کو ان کنڈیشن رکھیے، اور جب اسٹیئرنگ کو آپ سنبھالیں پھر کہیں کہ یا اللہ میری گاڑی تو ٹھیک ہے مگر منزل تک پہنچانا یہ تیرا کام۔ یہ مومنانہ انداز ہے کہ ظاہری اسباب، پلاننگ، منصوبہ درست ہو، لیکن اپنے اسباب، اپنی گاڑی پر اس کا اعتماد نہ ہو، بلکہ گاڑی اور اسباب بنانے والے رب العالمین پر اس کا یقین ہو کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود منزل تک میں اسی وقت پہنچ سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں وہ حاصل کر سکوں گا، ورنہ ساری چیزوں کے باوجود بھی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے تجربے کار ڈرائیور کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا وہ گاڑی جو بہت مہنگی گاڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے ذریعے سے بھی حادثات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قضاء و قدر کی بات ہے جس پر ایک مومن کا یقین اور ایمان ہو۔ اگر جتنا یقین ہوگا مومن کا قضاء و قدر پر، حالات پر، اتنا ہی وہ کنٹرول کر سکے گا، قابو میں رہے گا، اور اسے کوئی بھی چاہے مشکل گھڑی آئے، تنگی ترشی کوئی بھی آئے، اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا اظہار نہیں کرے گا، جستجو جاری رکھے گا، لیکن اپنی لو اللہ رب العالمین سے لگائے رکھے گا۔ یہ تو میں نے ویسی بات بتا دی، آج اتفاق ہو گیا تو، لیکن جو سورہ مجادلہ کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، سورہ مجادلہ کا اگر میں ترجمہ کروں
اور اس کا بیک گراؤنڈ نہ بتاؤں تو بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجادلہ جدال، جدال جدل، اس کا مطلب ہے لڑائی، آرگیومنٹ، تکرار، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور کس کا؟ یہ اس میں بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، ایک خاتون کا۔ یہ آرگیومنٹ کس بات پر تھی اور تکرار کس بات پر تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں کہا گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ وہ خاتون جو آ کر آپ سے جدال کر رہی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، اللہ نے اس کی آواز سن لی۔ ہوا یہ کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ ہیں۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ خواتین کے ساتھ کبھی کوئی ناراضگی ہو جاتی تو ایسے موقع پر وہ مختلف طریقوں سے انتقام لیا کرتے تھے۔ ایک تو ہے طلاق، اور طلاق کے علاوہ ایک ہے سپریشن، جس کو علیحدگی کہتے ہیں۔ اور علیحدگی کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی ہیں رشتے میں، طلاق نہیں ہوئی مگر ساتھ رہتے نہیں ہیں، 2 مہینے ہو گیا، 4 مہینے ہو گیا، جو 2 سال ہو گیا، 4 سال ہو گیا، 6 سال ہو گیا، بطور میاں بیوی کے نہیں رہتے۔ اب ایسی صورت میں بیوی کیا سمجھی جائے گی؟ مطلقہ یا شوہر سے علیحدہ یا معلقہ؟ تو اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں معلقہ، کہ طلاق بھی نہیں ہوا اور وہ رہتے بھی نہیں ہیں مل کر۔ تو کیا اس طرح رہنا جائز ہے؟ یہ بدترین جرم ہے، شریعت میں یہ ناجائز ہے کہ الگ رہنا، سوائے اس کے کوئی خاص حالات میں میاں بیوی کے درمیان افہام و تفہیم ہو، وہ دونوں، جیسے شوہر کہیں باہر گیا ہے کوئی خاص مقصد کے لیے، کمائی، بے روزگاری دور کرنے یا کوئی اس طرح، اور بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تب تو کچھ دنوں کے لیے وہ وہاں رہ سکتا ہے، بیوی یہاں رہ سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ شرعی طور پر ایلا جس کو کہتے ہیں وہ صرف 4 مہینے کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 4 مہینے اپنی بیوی سے الگ رہیں، اس کے بعد طے کر لیں کہ رہنا ہے تو پاکیزہ اور شرافت کے ساتھ زندگی گزاریں مل کر، نہیں رہنا ہے طلاق دے کر فارغ کر دیں اس کو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھو تو احسان اچھی طرح سے، اور نہیں رکھنا چاہتے فارغ کرنا ہے طلاق دے کر تو بھی شرافت اور شائستگی کے ساتھ۔ یہ دین ہے۔ اگر یہ پیریڈ سے زیادہ ہو گیا، 4 مہینے سے، سنگین جرم کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آدمی کہے تقویٰ پرہیزگاری کی باتیں، تو یہ کتابی باتیں ہوں گی، عملی دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ عمل جو آدمی کرتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ ایک انداز یہ تھا زمانے جاہلیت کا، معلقہ 6 سال، 7 سال، نہ بیوی ہے، نہ سپریٹ ہے، نہ الگ ہے، نہ اس کا کوئی خرچ وغیرہ کوئی چیز اس کی دے رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں ہم انتقام لے رہے ہیں۔ کس چیز کا انتقام؟ ریونج۔ میاں بیوی کا آپس میں تو برسا برس گزر گئے، نہ تعلقات ہیں نہ نہیں ہیں، تو یہ جو ان بٹوین شکل ہے، شرعی طور پر یہ بدترین جرم سمجھی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں فارغ کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا ان کا انداز یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں زہار۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے، ایک جملہ استعمال کرتے تھے، ایک سینٹنس، وہ کہا کرتے تھے بیوی سے ناراض ہو جائیں کسی بات پر، انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو۔ اب یہ کیا معنی ہوا؟ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، نہ طلاق کا لفظ ہے نہ خلا کا لفظ ہے، مگر ماں کی نسبت تو بہت محترم ہے، تو کیا مطلب بیوی ماں ہو گئی؟ یہ تھا زمانے جاہلیت کا انداز، کہ ناراضگی ہوتی تو یہ جملہ کہہ دیا کرتے۔ اب یہ نہ طلاق ہے نہ مل کر رہ سکتے ہیں اس جملے کے بعد، کیونکہ آپ نے بیوی کو ماں کہہ دیا، اب مل کر تو رہ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ ہوا اسلام کے لانے کے بعد۔ یہ ہے حضرت خولہ کا جو پس منظر ہے۔ ان کے شوہر صامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہی جملہ کہہ دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ پریشان ہو گئیں کہ اب اس کا حکم کیا ہے اسلام میں۔ وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جیسے عام طور پہ صحابہ کا انداز تھا، کوئی بھی نئی بات ہوتی، نئی سچویشن ہوتی تو وہ پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔
تو اب حضرت خولہ اور اوس کا جو بھی واقعہ ہوا انہوں نے بیان کیا میرے شوہر نے اس طرح کا جملہ کہہ دیا ہے۔ اب حکم تو آیا نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ابھی ٹھہر جاؤ، ویٹ کر لو، انتظار کرو وحی کے آنے تک۔ یہ بھی دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، جب تک وحی نہیں آتی اگر کوئی نیا مسئلہ نیا ایشو پیش آتا تو آپ توقف فرماتے، جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ جو سچویشن ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس طرح کہہ دے تم میری ماں جیسی ہو، تو اب اسلام میں حکم کیا ہے؟ ابھی تک تو وحی نہیں آئی، تو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ مجادلہ، یہ ہے وہ جو آرگیومنٹ وہ خاتون کہہ رہی تھیں۔ اب یہاں ایک دو حیرت انگیز باتیں ہوئی، وہ اس طرح کہ جب یہ بات کر رہی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، وہاں یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چونکہ یہ ان کا پرسنل مسئلہ تھا، اس لیے میں تھوڑا سا کمرے میں کنارے ہو کر بیٹھ گئی تاکہ وہ اطمینان سے اپنا جو واقعہ ہے وہ پیش کر سکیں بغیر کسی خلل کے۔ یہ ان کی نیت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ کمرہ کتنا تھا؟ حضرت عائشہ کا گھر کتنا ہے؟ اگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر اس کو خاکے میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جس کو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً سمجھیے 4 بیڈ آ سکتی ہیں اس میں، یعنی چارپائی رکھیں تو 4 آدمیوں کے لیے گنجائش ہوگی۔ اتنا گھر تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک نارمل سائز کا جو کمرہ ہوتا ہے، یہی ان کا گھر تھا حضرت عائشہ کا۔ کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی دیوڑی تھی، بنگلہ تھا یا کوئی ولا تھا جس کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ شاید ان کی آواز سننے میں دقت ہو رہی ہو۔ ایک کمرے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ تھوڑا سا کنارے ہو کر بیٹھ گئیں کہ وہ اپنا پرسنل ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈسکس کر رہی ہیں کر لیں آزادی کے ساتھ، انہیں کوئی خلل نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں پوری طرح اس عورت کی بات سن نہیں سکی، کیونکہ تھوڑا سا میں ہٹی ہوئی تھی تو پوری بات میں سن نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا آرگیومنٹ کر رہی ہے، لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کوئی تکرار کر رہی ہے، کوئی آرگیومنٹ کر رہی ہے۔ میں سن نہیں پا رہی تھی پوری طرح سے کیا کہہ رہی ہے وہ، لیکن قرآن نازل ہوا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی اس کی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں واقعی اللہ سمیع سننے والا ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی اس کی بات نہیں سن سکی پوری طرح، مگر اللہ نے عرش پر اس کی آواز سن لی، اور اس کے بعد اس کا جواب بھی نازل کر دیا گیا، اس کا حل بھی بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو حل اس کا بتایا گیا اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ تو جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں اللہ سننے والا ہے، تو سننے والے کا مطلب یہ نہیں کہ میری طرح سننے والا ہے، بلکہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ وہ عرش پر ہے، مگر یہاں ایک بوڑھی عورت اپنی زبان میں کوئی دعا کر رہی ہے تو اللہ سننے والا ہے اس کو۔ ہم تو یہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہال میں کیا ہو رہا ہے وہ سن نہیں پاتے، تو اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے؟ جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ میں بھی سنتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، مگر اس ہال کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ پاتا، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے جو اسماء اور صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی، وہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہماری طرح سنتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کا جو شان ہے اس کے مطابق وہ سنتا ہے، نہ کہ ہم کمزور اور ناتوان مخلوق کی طرح سے۔ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے وہ، لیکن اپنی شان کے مطابق۔ تو یہاں پر اس کے لیے ایک حل پیش کیا گیا، اور وہ حل کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس طرح کوئی زہار کرے، مطلب ہے کہ اپنی ماں کو یہ نسبت دے دے کہ تم اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں جیسی ہو، اس سے ماں نہیں بنے گی وہ، کیونکہ ماں کا تعلق خون کے ساتھ، ایسے الفاظ کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ دوسرا یہ کہ بیوی کا ایک محترم رشتہ ہے شرعی طور پر، تو اس کے لیے اگر کوئی غلط مس ہینڈلنگ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا۔ آئندہ سے کوئی گفتگو کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس طرح کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کی اپنی فیلنگس ہیں،
اس کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ شوہر سے جب گفتگو کرے شائستگی کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، پیار، محبت، لاڑ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن گفتگو کے اندر جو کلمات ہیں دونوں ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں، یعنی دل آزاری نہ ہو، ذہنی طور پر تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو پہلا یہ بتا دیا گیا کہ آئندہ کوئی یہ نسبت کرے کہ تم ماں جیسی ہو، بہن جیسی ہو، اس کا کوئی مقصد نہیں، اس سے کوئی فائدہ یا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ شوہر کو کہا جا رہا تم نے ایک زیادتی کی، ایک غلط بات کی کہ بیوی کو ماں کی طرف نسبت کر کے اس کا دل دکھایا، لہٰذا اب ایک کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کا مطلب ہے کمپنسیشن، کہ یہ جرمانہ کہ آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے تو اس کا یہ جرمانہ تم کو دینا پڑے گا۔ اور وہ جرمانہ کیسا ہے؟ جو شوہر اپنی بیوی کو آؤٹ آف دی کنٹرول ہو کر گفتگو کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس سورہ مجادلہ کے ابتدائی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر سوچیں کہ بیوی کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر کہا گیا اگر آئندہ اس طرح کی کوئی بات کرے، زہار کہ تم میری ماں جیسی ہو یا بہن جیسی ہو، کوئی ایسا رشتہ جو بیوی کی طرح نہیں ہوتا، اگر اس طرح کی کوئی بات کوئی کر دے تو اول تو اس سے کوئی طلاق ولاق نہیں ہوتی، لیکن تم نے غلط بات کی ہے لہٰذا اس کا جرمانہ دینا ہوگا۔ اور وہ جرمانہ کیا ہے؟ یا تو 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ دیکھ لیجئے جرمانہ، کوئی اپنی بیوی کو اس طرح غلط جملہ کہے تو ایک نہیں 60-70 بار اس کو سوچنا پڑے گا کہ پہلی چیز تو یہ کہی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی تم اس طرح کی بات کرو گے تو اس کے لیے یا تو 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو آخری دنوں میں لوگوں کا رنگ بدل جاتا ہے چہرے کا، تو اب 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب دو بیوی کو گالی۔ اور دوسرا، اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے، کبھی بوڑھے بھی لڑتے ہیں نا آپس میں، بوڑھا اور بوڑھی بھی، میاں بیوی، تو وہ روزے تو نہیں رکھ پائیں گے، تو ایسی صورت میں اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ کم سے کم کا وہ یہ ہے کہ چاہے تو آپ 2 مہینے روزے رکھیں یا نہیں تو 60 مسکین غریب محتاج لوگوں کو کھانا کھلائیں، قبل اس کے کہ پھر دوبارہ سے اپنا ریلیشن شپ اور اپنے تعلقات کو بحال کریں۔ ٹچ کرنے سے پہلے بیوی کو یہ جرمانہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسا ہیوی جرمانہ ہوا کہ آپ کا پہلے تو وہ کہنے سے، وہ زہار سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بیوی کو، مگر آپ نے یہ ناشائستگی کی ہے لہٰذا آپ کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور دوسرے یہ کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ایک عام صحابیہ ہیں، وہ آئی ہیں اپنی فیملی اور اپنے پرسنل ایشو کو بیان کرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس عورت کا مقام کیا ہے اس پس منظر میں بھی سمجھیے کہ ایک عام سی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے، اس کا جواب آسمان سے نازل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہے، وہ امیر کا رب بھی ہے، غریب کا رب بھی ہے، مرد کا رب بھی ہے، عورت کا رب بھی ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ہائے کر دے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، عورت دعا کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، عورت کوئی بات کرے تو اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ عورت کی بات بھی سنتا ہے۔ اور کیسے سنا؟ سورہ مجادلہ میں اس کا جواب دے دیا گیا۔ اس کو آپ پڑھیے، سمجھیے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ عورت کا بھی مقام کتنا اونچا رکھا گیا۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ سمجھیں کہ عورت کا مقام شاید اسلام میں تھوڑا سا کم رکھا گیا ہے، تو اس پس منظر کو سمجھ لیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ عورت کا مقام اللہ نے کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ کیا ہے۔ عورتیں اگر سمجھیں کہ ان کی کیا ویلیو ہے، مرد سمجھیں کہ ان کا اپنا کیا مقام ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی لڑائی یا جھگڑا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تحاور، حوار کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ حوار کر رہی تھی۔ حوار کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے ڈائیلاگ، یعنی گفتگو کرنا اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور اپنی قوت سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت خولہ جب آئیں تو وہ اصرار کر رہی تھی، انسسٹ کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں
کہ نہیں تم ذرا انتظار کر لو، وہی آنے تک پھر میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ دیکھیے آپ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو کتنا فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار خیال کی آزادی کتنی دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ایک خاتون سوال بھی کر سکتی ہیں، اور آپ سے بات سمجھ میں نہ آئے تو مزید وہ اضافہ بھی کر سکتی ہیں تاکید کرنے کے لیے، جس کو ہم آرگیومنٹ کر رہے ہیں یا ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو وہ بات چیت کے لیے۔ یہ ڈیبیٹ والی چیز نہیں ہے، ڈیبیٹ اور ڈائلاگ میں فرق ہے، مناظرہ اور حوار میں فرق ہے۔ مناظرے میں جو ہے عام طور پر آدمی عموماً جو کوشش ہوتی ہے وہ فریق ثانی کی بات کو نیچا دکھائے، یعنی اس میں زیادہ تر منفی جذبہ ہوتا ہے، اپنی بات کو اوپر کر کے پیش کرے۔ حوار اس کو نہیں کہتے۔ ڈائلاگ آج کل جو عام طور پہ یونیورسٹیز وغیرہ اکیڈمک اداروں میں زیادہ ہوتا ہے، حوار کا مطلب یہ ہوتا ہے میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سمجھیں، میں آپ کے دلائل پر غور کروں گا لیکن آپ میرے دلائل پر بھی غور کریں، یعنی ایکول فضا کے اندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو عام طور پہ حوار کہا جاتا ہے، جو عام طور پہ اس وقت بہت پاپولر انداز ہے مختلف مذاہب وغیرہ کے درمیان۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ حوار کر سکتے ہیں، یعنی گفتگو ڈائلاگ کر سکتے ہیں، تو اپنے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ یہاں مسلک کا جھگڑا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کافر، مشرک اور اس سے کم کے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ تو حوار میں یہ ہے کہ آپ کبھی اس کو بلائیں، بٹھائیں، اس کی بات سمجھیں، اور آپ اپنی بات، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی گفتگو، آپ کے دلائل، اس پر وہ غور کرے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کے اندر بھی ذہنی طور پر اتنی وسعت ہو کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھیں، تو آپ خود سمجھیں گے کہ آدھی غلط فہمیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، وہ جو شدت ہے، تلخی ہے، وہ ویسے ہی کم ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سمجھے بغیر ہم فائرنگ کرتے ہیں، دیکھے بغیر ہم فائرنگ کرتے ہیں۔ کم سے کم اگر بیٹھنے کی ہم کوشش کریں تو کتنے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا جو تمہارے درمیان حوار ہو رہا تھا، دونوں کے درمیان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت خولہ۔ تو حضرت خولہ کا کیا مقام ہو سکتا ہے نبی کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے فرمایا دونوں کی گفتگو اللہ نے سن لی۔ تو اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ کبھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے، فریاد اور عرض کرتے ہوئے آدمی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ حالات کو بدل سکتا ہے، بدلنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب بھی ہم اللہ سے مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا یعنی سمیع ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سمیع کیسے ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ایک خاتون اپنا پرسنل مسئلہ پیش کر رہی ہیں، عرش سے اس کا جواب نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے سننے والا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔